دیا تھا ہمیں نبی کسے بولتے؟ انسان ہو اللہ بھیج کو رہنا، انسان ہونا اللہ بھیج کو رہنا، اور معصوم للخطا، ان سے کسی قسم کا کوئی چھوٹا بڑا گناہ نہیں ہوتا، ان کی اطاعت فرض ہوتی ہے، اور پھر ان پر وحی آتی ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں۔ اس کے بعد پھر آگے تھی بات، نبی وہ مرد ہی ہوتے ہیں، عورت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آگے جنات کے لیے بھی نبی انسان ہی ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کی دلائل پر پورے بہت ساری جگہوں پر واقعات موجود ہے۔ آگے صداقت نبوت، مطلب کیا اس کا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی اور رسول آئے سارے برحق اور سچے ہیں، سارے نبیاں اور رسولہ برحق اور سچے ہیں۔ اب یہاں بھی ایک سمجھنے کی بات، نبی اور رسول میں ذرا فرق ہے، نبی اور رسول میں ذرا فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ نبی بولے تو ان سے پہلے کون سے نبی ہیں کہ ان کچھ فالو کرتے رہتی، ان کی سبق اور ان کی تعلیمات کو آگے پرچار کرتے رہتی۔ رسول کسے بولتی؟ رسول انہوں بھی نبی لیکن انہوں کیا کرتی بولے تو اللہ ان کو کوئی خاص کتاب دیتا، وہ فرق ہے ذرا۔ نہ ہر نبی کو، ہر رسول کو نبی بولتے، لیکن ہر نبی کو ہر رسول کو نبی بولتے ہیں، لیکن ہر نبی کو رسول نہیں بولتے۔ ٹھیک سمجھ میں آ گئی بات؟ منطقی بات ہے یہ۔ ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے۔ رسول بولے تو بات سمجھ میں آ گئی، اللہ ان کو کوئی خاص کتاب دیا رہتا۔ نبی بولے تو انہوں پہلے کے پیغمبر کی اطاعت کرتے رہتے، انہوں ان کے پیغامات کو آگے پرچار کرتے رہتے۔ تو ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا، فرق ہے ذرا اس میں۔ آگے دوام نبوت، انبیاء کرام علیہ السلام وفات کے بعد بھی اپنی مبارک قبروں میں اسی طرح حقیقتاً نبی اور رسول ہیں جس طرح وفات سے پہلے ظاہری حیات مبارکہ میں نبی اور رسول تھے۔ البتہ اب باقی تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے، اب قیامت تک کے لیے نجات کا مدار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہے۔ پورے نبیاں اپنی اپنی قبروں میں، دنیا بھی زندگی ان کی مکمل ہو گئی تو پھر اپنی اپنی قبروں میں چلے گئے، انہوں اپنی اپنی قبروں میں اسی طرح انہوں زندہ ہے تو بھی نبیاں رسولاں چنو، انہوں دنیا سے چلے گئے تب بھی انہوں رسولاں اور نبیاں ہیں۔ اور ایک بات بھی، پورے نبیاں انہوں اپنی قبروں میں زندہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ البتہ پورے انبیاء دنیا سے چلے گئے نہیں، اب ان کی شریعت بھی منسوخ ہو گئی ہے۔ اب قیامت تک ہمارے نبی علیہ شریعت اور کتاب، ان کے اصول قیامت تک چلیں گے۔ پہلے نبیوں کی کتابیں اور ان کی شریعت اور ان کے اصول اب نہیں چلیں گے۔ اگر کوئی بندہ میں نماز میں کھڑ کو تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، زبور بھی اللہ کی کتاب ہے بول کر اگر میں نماز میں تورات پڑھتا ہوں تو بولے گا تو نماز نہیں ہوگی، بلکہ تورات قرآن مجید ہے نہیں، قرآن کا اگر نماز میں ترجمہ پڑھے تو ہی نماز نہیں ہوتی، قرآن ہی پڑھنا سو، اور وہ بھی صحیح پڑھنا، نماز ہونا بولے تو فرائض میں سے ہے، نماز میں قرآن پڑھنا ہے۔ تو پہلے کے انبیاء کی شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں، اب قیامت تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب اور ان کے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نجات کا معیار، مدار، اصول کس پر عمل کرنے سے ہوگا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب اور شریعت اور ان کے طریقے پر، ان کے راستے پر چلنے سے کوئی بھی انسان کامیاب ہو سکتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی بھی انسان میں موسیٰ کو مانتا تھا بھائی میں ان کی کتاب پر چلتا ہوں بولے تو نہیں ہو سکتا۔ آگے اسی لیے اور ایک پوائنٹ بھی سمجھو، قیامت کے قریب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے تو انہوں خود صاحب کتاب ہے، ان کے پر خود کتاب نازل ہوئی ہے انجیل، لیکن قیامت کے قریب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اللہ ان کو نازل کرے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت کے قریب میں نازل ہوں گے تو انہوں اپنی کتاب کا پرچار نہیں کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کا ہی پرچار کریں گے۔ ذات میں نبی ہوں گے انہوں، لیکن اپنی نبوت کا پرچار نہیں کریں گے، اپنی کتاب کا پرچار نہیں کریں گے۔ ذات میں نبی ہوں گے، انہوں خود نبی ہوں گے، لیکن پہلے کے نبی، انہوں ہمارے نبی سے پہلے کے نبی، لیکن اللہ ان کو زندہ اٹھا لیا، پھر قیامت کے قریب میں آئیں گے تو انہوں آ کر بھی کیا کریں گے؟ ہمارے نبی کی کتاب کا انہوں پرچار کریں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو پورے نبیاں اپنی اپنی قبروں میں جا کر بھی انہوں جیسا زندہ تھے تب بھی انہوں نبیات تھے، قبر میں جانے کے بعد بھی نبیات ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ نبیاں قبر میں جا کر بھی زندہ رہتے ہیں۔ تیسری بات، جتنے نبیاں آئے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، پورے نبیوں کی شریعت اب منسوخ ہو گئی ہے۔ منسوخ مطلب اب اس پر ہمیں چل نہیں سکتے، چلیں گے تو ہمیں
کامیاب نہیں ہو سکتے. چلنا کس پر ہے اب مطلب کیا ہے, منسوخ ہو گئی کا مطلب ہے اب اس کی ویلڈٹی ختم ہو گئی. ان کی ایک ویلڈٹی تھی پورے نبیوں کی شریعت کی, کب تک تھی ویلڈٹی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے تک تھی ویلڈٹی. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو کیا ہو گیا, اس کا ڈیٹ وہ ایکسپائر ہو گیا. سمجھنے کے لیے اچھی بات ہے یہ آج کے زمانے کی, ایکسپائر, اپ ڈیٹ اور یا پھر یہ سب چیزیں میں 600 ویلڈٹی ختم ہو گئی. دیکھو زمانے کے حساب سے سمجھ سکتے ہیں ہم آج کے باتوں کو, قرآن کی حدیث کی باتوں کو. تو پورے نبیوں کی شریعتیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے تک کے لیے ان کی ویلڈٹی تھی. اب آ گئی تو پھر ان کی ڈیٹ ختم ہو گیا, ان کا ایکسپائر ہو گیا وہ. اب یہاں سے کس کا ڈیٹ شروع ہوگا, ویلڈٹی کس کی شروع ہوگی؟ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کی ویلڈٹی شروع ہوگی. اب یہ ویلڈٹی یہ انلمیٹڈ ٹک ٹائم کے سر کا بھی ہے, قیامت تک یہ انلمیٹڈ ہوگا, یہ اب یہ ختم نہیں ہوگا. آگے ختم نبوت, یہ بھی ہمارا عقیدہ. ختم نبوت مطلب کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عالم میں, دنیا میں کسی بھی قسم کی جدید نبوت کے جاری رہنے کا عقیدہ رکھنا کفر ہے. اب قیامت تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی رہیں گے. اب ان کے بعد کوئی بھی نبی, نیا نبی پیدا نہیں ہوتا, اور ضرورت بھی نہیں ہے. کسی دنیا میں نئے نبی کو پیدا ہونے کی یا آنے کی اب ضرورت نہیں ہے. پیدا ہونے کی یا اللہ بنا کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام پہلے سے پیدا ہو کچھ ہے, اللہ کو نبی بنا کچھ ہے, انہوں اتریں گے, پیدا نہیں ہوں گے. تو قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. اب جتنے بھی لوگ آج کل میں نبی, تو نبی, میں عیسیٰ, ان عیسیٰ بول رہے نہیں, یہ سب لوگاں کافر ہی ہے. عظمت انبیاء کل بتا دیا تھا میں. آج نبی کے زمانے میں لوگ پیدا ہو گئے تھے. نبی کے زمانے میں لوگ میں نبی کو بولنے والے, مسلمہ کذاب تھا, اسود انسی, یہ سب لوگ نبوت کا دعویٰ کیے تھے. عجیب بات, مسلمہ کذاب تو نبی کو خط لکھ کو بھیجا, تمہیں عرب کو سنبھالو, میں یمن کو سنبھالتوں کا بول کو. جب سے فتنے شروع ہے سو یہ اب سے کیا بھی نبی, ہاں کون بولتے سو, کون بولتے ہیں کافر کو کافر بولنا کو بول کو, کون بول رہے ہیں بھائی؟ نہیں غلط فہمی ہے وہ بات کیسا ہے بولتے, اس کی وضاحت کیسا ہے بول رہے ہیں. نہیں ویسی بات نہیں, ایسی بات نہیں. کافر کو کافر بولنے حدیث میں جو مطلب ہے نہیں بولنے کو, وہ کسے ہے سو کسی کوئی بھی مسلمان بندہ اگر کوئی بھی غلط کام کر رہا تو ہمیں ان غلط کام کیا کہ نہیں کیا کہ ہمارے خالی ہمیں سن لیے سو ان سے کافر کا کو ہمیں نہیں بولنا. کوئی بھی مسلمان بندہ ہمیں خالی سن لیے سو ایسا کرتا ہے ویسا کرتا ہے, کافروں کے کامہ کرتا ہے, ایسا ویسا ہمیں سن لیے تو ہمیں فوراً ہمیں فتویٰ دینا نہیں, کافر ہو گیا کافر کو بول کو. لیکن جن لوگوں کا کفر ظاہر ہے, معلوم ہے انہوں کافر ہے, اس کے عقیدے ٹھیک نہیں ہے, ہمیں ان کو کافر بول سکتے ہیں. نہیں ہرگز نہیں ہے ویسا بولو تو قرآن مجید میں کتنے جگہ ہے کافر کا کچھ ہے, ان الذین کفروا کا کچھ ہے, کافر جو لوگ جنہوں نے کفر کیا کا کچھ ہے. سمجھے نہیں سو میں ہدایت والے لوگوں کے لیے نہیں, ویسی بات نہیں ہے. اگر ویسا ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں تب ابو لہب کے اوپر لعنت کیوں کرتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ کیوں اترتا, تو برباد ہو جاؤ کو بول کو. پوائنٹ سمجھ میں آ رہا نہیں؟ جو لوگ جن کے عقائد اور نظریات ہمارے قرآن اللہ رسول سے ہٹ کو ہے, چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو, داڑھی پگڑی کیوں نہ رکھتا ہو, اگر اس کے عقیدے ٹھیک نہیں ہے تو پھر اسے کافر بول سکتے ہیں. قرآن بول رہا, ابو تمہیں کافر نہیں بولا, بولی نہیں کیا. اب غلام محمد قادیانی ان اپنے آپ کا نبی بولا, نام تھا اس کا محمد اور احمد, اپنے آپ کا نبی بولا, اب ہمیں کیا بولیں گے؟ نہیں اس کے حق میں ہدایت ہے, نہیں اسے کافر نہیں بولنا بولے تو ہمیں کافر ہو جاتی بھی رہا. اگر اسے ہمیں اس کی تعریف کرے یا پھر ہمیں اس کی بارے میں اچھا سوچ رکھے تو ہمیں کافر, اس کی قدر بھی نہیں کرنا, اس لیے کہ ہمارے نبی کے عقیدے پر ان لات مار رہا اور ہمارے نبی کے عقیدے پر ان کیا کر رہا, حملہ کر رہا ہوں, ہمیں اس کو کافر بولنا یہ ہمارا ایمان کا حق ہے. تو ہمیں سمجھنا, بول رہا ہوں نا, سمجھنا یہ ہے سو بات ہے سو اندر گہرائی میں اس کو سمجھنا بات کو. کسی کو بھی کوئی بھی مسلمان بندہ اگر ہمارے کو خالی سن لیے انہوں ایسا کر دیا ویسا کر دیا, ایسا ہے ویسا ہے بول کو, تو ہمیں سن کو خالی کافر ہے نہیں بولنا. ٹھیک ہے, ہاں تمہیں جو بول رہی وہ بات کس حساب سے ہے سو, کس حساب سے بھائی کسی بھی آدمی کو کافر نہ بولو کا مطلب کیا ہے؟ تو بعض جگہوں میں کافر بولنا ہی پڑتا, عقیدے ٹھیک نہیں ہے, یا پھر ابو قرآن میں بھی یا دوسری جگہوں میں بھی دیکھو. اب ہمیں مسلمان لوگوں کتنے کافران لوگ ہیں, اللہ کافر بولتے کسے, انکار کرنے والے. اب کتنے ایک انکار کرنے والے لوگ ہیں, ہمیں ان کو مار رہی کیا؟ اللہ ہمارے کو مارو بول رہی ہیں کیا؟ تو بھی نہیں ہے. اب ان کو بولنا سو کافر نہیں, ہمیں مسلمان بولنا کیا بولنا ان کو, ہمیں کافر ہی بولنا سو. ہمارے کو ان سے نقصان نہیں ہے, اسلام بھی ان کے بارے میں اتنی سختی بات نہیں بول رہا, کافر ہے اتنا ختم. لیکن
اور ان کافر لوگوں میں سے بھی بعض لوگ مسلمانوں سے اسلام سے محبت رکھتے ہیں، انہوں بھی اچھے لوگوں بھی ہے، اس میں بھی یہ کافر لوگ اللہ کا انکار کرنے والے لوگوں میں بھی بعض اچھے لوگوں بھی ہے۔ بعض مسلمانوں کے سر کے نامہ رکھ لے کو لوگ، میں اپنے آپ کو نبی، عیسیٰ، مہدی، میں ایسا بول کو خود بھی کافر اور گمراہ ہے، ان کو تو کافر بولنا ہی ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہی ہوں۔ ان کو کافر بولنا ہمارا اسلام حق دیتا ہے، ہم کو ہمارا نبی خود ہم ان کو حق دے رہی۔ اب وہ دیکھو نبی کے زمانے میں جو ان مسلمہ کا ضب اپنے آپ کو نبی بول کر بول دیا، ان تو مسلمان نہیں تھا پہلی بات۔ تو بعد میں کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک فوج کو بھیجتے، نبی کا انتقال ہوا تھا، زندگی ساتھ نہیں دیتی، بعد میں ابوبکر خلیفہ بننے کے بعد میں نبی کی سوچ رہتی ہے، وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا، نبوت کا ہمیں ان کافروں کو مان رہی کیا، مار رہی کیا ان کو، ہمیں یہاں کہتے ہیں کہ کافرہ ہیں، ان کو مار رہی کیا، ہمیں نہیں مار رہی، لیکن یہاں دیکھو ان بھی کافر تھا لیکن اسے مارے نہیں پہلے سے۔ جب میں یمن میں نبی رہتا ہوں تو میں مکے میں نبی رہو، مدینے میں نبی رہو کو بولا تو نبی کیا کرے اسے، ان میرے نبوت پر حملہ کر رہا کو بول کو، نبی خود اسے حملہ کرنے کے لیے لشکر کو بھیجو کو بولتے، زندگی ساتھ نہیں دیتی، نبی کی دنیا سے چلی آتی ہے۔ ابوبکر خلیفہ بننے کے بعد میں ایک فوج کو بھیجتی ہے، ان کو اسے قتل کرنے کے واسطے، گاؤں کو فتح کرنے واسطے نہیں، مسلمہ کا ذات نبوت کا دعویٰ کرو اسے مار کو بول کو بھیجتی ہے۔ عقیدے پر حملہ کرنے والوں پر تشدد بھی کر سکتے ہیں، ان کو کافر بولنا، ان کو ہمیں کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ سبق ہماری شریعت میں، ہمارے نبی کی تعلیمات میں ہے۔ ورنہ جو لوگ کافر ہیں لیکن وہ اسلام کو، مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچاتے، ان کو کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کرنا بھی۔ اگر ایک مثال طور پر دیکھو، قرآن مجید میں جنگ کے اصول بھی ہے، جنگ کے اصول بھی ہے، جہاد کے اصول بھی ہے۔ تو جو کافر لوگ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے میدان میں آ گئے تو ان سے لڑو بول کر ہے سو اصول۔ اب جو بوڑھے لوگ، عورتیں، بچے یا غیر مسلم اور کافر لوگ ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے، یا ان کا وہ مسلمانوں کے خلاف جو لوگ لڑنے جا رہی ہیں ان کو پلان نہیں دیتے، مشورہ نہیں دیتے، ایسا لڑو ویسا لڑو کو بول کو، ہمیں ان کو مان نہیں سکتے۔ جو لوگ لڑتے تو نہیں ہیں لیکن لڑنے والوں کے بارے میں ایسا لڑو ویسا لڑو ان کو سبق پڑھا رہی تو ہمیں ان کو ہی مار سکتے ہیں۔ یہ سبق میں سمجھے، وہی بول رہا ہوں نا، میں سمجھے نہیں، سب چیزیں ہمیں ہے سو، قرآن میں ہے، ہمیں سمجھے نہیں سو۔ اب ورنہ پھر اگر کافر کو کافر نہیں بولنا، اسے نہیں مارنا بول کر بولتا ہوتا تو نبی اسے مارو کو کئی فوج کو بھیجتے ہیں، ابوبکر جنگ فوج لگ جاتی ہے ان کو مارنے کے لیے۔ اس کے علاوہ بھی اس سے پہلے بھی ایک صحابی حبیب بن زید، ان نبوت کا دعویٰ کر دیا تو انہوں ہاتھ چلے جاتے مکے سے، وہاں مدینے سے جا کو اس سے پاس جا کو سمجھا بولتی سنتا نہیں انہوں۔ بعد میں کئی لوگ ان کو گھیر لیتی، گھیر لے کو ان کو ان بھی بولتا مجھے تمہیں مانو کا کو بولتا ہوں، میں نبی کا کو مانو بولتا ہوں، میں نہیں مانتا بولتی انہوں۔ تو کیا کرتا ہی کر لے، نہیں مانتا بولتی ہوں، ان کے ہاتھ کاٹتا، مان اب تو بھی چھوڑ ڈالتا ہوں، تیری خدمت کے لیے میں غلام دے ڈالتا ہوں تجھے، نہیں مانتا تجھے کیا تو کر لے بولتی ہوں، دوسرا ہاتھ کاٹتا، نہیں مانتا بھی بولتی ہوں، ویسا ان کو پورا شہید کر ڈالتا، ٹکڑے ٹکڑے کر کو آخر پیک کر کو ان کے امی کے ہاں بھیجتا ہوں، یہ سب کرتا ہوں۔ کئی کو کرا سن بولو کیا اسے خالی نبی نہیں مانے کا کو بول کو، ان کو نبی مانو، محمد کو بھی مجھے نبی مانو بولتا تھا انہوں عرب کے نبی، میں یمن کا نبی ایسا بولتا تھا، نہیں مانے، انہوں مرنے تیار ہے لیکن اپنے عقیدے سے انہوں ہٹنے تیار نہیں ہے۔ تو یہ ہے ختم بھی کافر بولنا، جن کے عقائد ٹھیک نہیں ہے ہم ان کو کافر بولنا ہی چاہیے، قرآن اس کا حق دیتا ہے ہم کو۔ اب ہم میں سے بھی اگر کوئی بندہ اگر نبوت کا دعویٰ کر دیا یا پھر اپنے عقیدے بدل لیا، وہ کون کیا اورنگ آباد میں ہے سو اسے خبیث کو اگر انہوں شکی اسے مہدی مان رہا، اس سے مان رہا، تو ہم میں سے اگر کوئی بندہ ایسا مان لے گا تو ہم میں سے کوئی بندہ ماننے والا ان بھی کافر ہو جائے گا۔ عقیدے ہمارے عقیدہ بدل گیا تو بس ختم، عقیدے پر ہمارا ڈیپینڈ پورا ہے، سو عقیدوں پر اللہ کو کیسا ماننا، نبی کو کیسا ماننا ہے نہیں، یہ وہی ویسا ماننا تو مسلمان، ورنہ پھر ابھی داڑیاں گاڑی رکھ لیے، ہمیں پگڑیاں رکھ ٹوپیاں رکھ لیے، اللہ کو کیسا ماننا ویسے نہیں مان رہی ہمیں، نبیوں کو کیسا ماننا ویسا نہیں مان رہی ہمیں، کسی کی فالو کر رہی ہیں اسے مان رہی ہیں، غلام محمد قادیانی کو مان رہی، نبی مان رہی، تو ہمیں مسلمان نہیں ہو سکتے۔ یہ ظاہری اعتبار سے خالی یہ شعائر ہے، یہی اسلام نہیں ہے، یہی مسلمان ہونے کی علامت نہیں ہے، پہلے عقیدہ ٹھیک ہونا وہ اسلام کی علامت ہے۔ سو عقیدے ٹھیک ہونا سو، اس لیے کوئی بندہ نماز اسلام میں آنے کے واسطے کیا کرنا، نماز نہیں پڑھنا سو، پہلے کلمہ پڑھنا سو۔ کلمہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے، اپنی پوری دنیا کے پورے دھرموں کو انکار کر ڈال کو انہوں اللہ کچھ ماننا سو، یہ مطلب ہے سو۔ اور میں پوری دنیا میں کتنے انسان ہیں کہ سب میں اور پہلے سے کتنے نبیاں آئیں گی سب کو مان رہا ہوں میں، اور آخری نبی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، ان کے بعد کوئی نبی کو میں نہیں مانتا۔ اب غلام محمد قادیانی کون کتنے لوگ دعویٰ کریں کہ میں سب کو میں کافر مانتا ہوں، کچھ ایمان میں آنا سو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، میں غلام محمد قادیانی کا نبی مانتا ہوں، میں تو اس سے مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ سب ہمارے عقیدے ہیں۔ تو تمہیں جو بول رہی ہیں حدیث میں کفر، کافر کو کافر نہ بولو کو، تو کوئی آدمی کوئی کفریہ کام کر دیا مثال کے طور پر، یہ کام اسلام میں نہیں ہے، مثال کا بتا دیتا ہوں، ہلدی کرتے نا ہمیں، ہلدی یہ اسلام میں نہیں ہے، کس کا کہ کام ہو، اب یہ کام اسلام میں نہیں ہے تو یہ کام کس کا ہوگا، کسی اور دھرم کا ہوگا۔
ایسا ہی اگر کوئی بندہ اگر اس کے کوئی کام کو دیکھ لو بھائی یہ کفریہ کام کر رہا ہے نا، یہ نہیں کرنا چاہیے، کر رہا ہے نہیں، اسلام میں نہیں سبق ان کام کر رہا ہے ایسا، اگر ایسا بول کر ہمیں اسے کافر نہیں بول سکتے، یہ مطلب ہے اس کا۔ کوئی ایک کام کر لیا بھائی شرعی ٹخنے کے اوپر نہ پینٹ، اگر یہ یہاں سے نیچے چلی جاتی ہے تو یہ اسلام کا عمل نہیں ہے، یہ کفر کا عمل ہوگا، اسلام کا عمل نہیں ہوگا۔ خالی کسی ایک عمل کو دیکھ کو ہمیں کافر نہیں بول سکتے، عمل کو دیکھ کو، لیکن اگر عقیدہ بدل گیا، عمل اگر کفر کا یا کسی اور دھرم کا ہے تو اس سے ہمیں کافر نہیں بول سکتے، بعض مرتبہ بولنا ہی پڑتا، لیکن اس میں جلدی نہیں پڑنا۔ لیکن اگر عمل بدل گیا تو کافر بولنے میں جلدی نہیں کرنا، لیکن اگر عقیدہ بدل گیا تو کافر بول سکتے ہیں اسے۔ سمجھ میں آنی پوائنٹ؟ اگر کوئی بندہ ٹخنوں کے نیچے پینٹ پہن رہا اسے کافر نہیں بولنا ہمیں۔ اگر کوئی بندہ غلام محمد قادیانی کو نبی مانتا ہے کافر بولنا اسے، ہے کہ بولے تو وہی ہمارا سبق، اس سے جلدی کافر نہیں ہوتا بندہ، یہ بھی کفریہ کام ہے لیکن اتنا بڑا کفر نہیں ہے جتنا کہ وہ غلام محمد قادیانی کو نبی ماننے کا کفر ہے، تو اتنی بڑی بات ہے اس کے اندر۔ سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ میں آ گیا نہیں؟ ختم نبوت تو ہمارے نبی کے بعد میں کوئی نبی قیامت تک پیدا نہیں ہوتے۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول کو ہے قیامت تک قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا میرے بعد 30 جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنے آپ کو نبی بولیں گے کہ وہ حدیث میں ہے، تو نبی بول کو یہ سب آئیں گے ایسے جاہل اور کافر لوگاں کا مرتد لوگاں گمراہ کرنے والے آئیں گے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول کو گئے سو۔ اب 30 بولے تو 30 اس کا کو نہیں، 30 ہدایت بھی لوگ بھی آ گئی، مطلب 30 بولنے کا مطلب کیا ہے، زیادہ آتی کا کو بتانا مقصد تھا۔ سو آج بھی کئی لوگوں ایسے ہیں جو یہ سب ان کے عقیدے ایسے ہے، کسی کسی کے نبی مانتے رہتے ہیں۔ عظمت انبیاء، کائنات کی تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ مرتبہ اور مقام حضرات انبیاء کا ہے، اور انبیاء علیہ السلام میں سے بعض سے افضل ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل اور اعلیٰ اور تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں۔ پورے کائنات میں پورے مخلوقات میں سب سے افضل مرتبہ نبیوں کا، اور نبیوں میں بھی ایک دوسرے کا مرتبہ ایک دوسرے سے بڑا ہے۔ مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرے، ڈائریکٹ نہیں، پردے کے ذریعے سے بات کرے، سو مطلب طور پہاڑ پر جا کو، اب دوسرے نبیوں سے ان کا ذرا مرتبہ بڑھ کو ایسا، اور ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ سے آسمانوں پر اللہ کے پاس جا کو ایسا، تو پورے نبیاں پوری مخلوقات سے افضل ہے، اور نبیوں میں بھی ایک دوسرے کا مرتبہ ایک دوسرے سے افضل ہے، لیکن پورے نبیوں میں ہمارے نبی کا مرتبہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ آگے توحید رسالت، انبیاء علیہ السلام میں سے کسی بھی نبی کے شان میں کسی بھی طرح کی گستاخی اور بے ادبی کرنا یا گستاخی اور بے ادبی کو جائز سمجھنا کفر ہے۔ دیکھو پوائنٹ دیکھو، اور مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف اتنی سی فضیلت کا قائل ہونا جتنی بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی پر ہے، کفر اور بے دینی ہے۔ نبی کو میں اتنا درجہ دے دوں جتنا درجہ میں اپنے بڑے بھائی کو دیتی ہوں، تو یہ بھی کفر ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو نبی کی شان میں پورے نبیوں میں سے کسی ایک نبی کی شان میں گستاخی کرنا، مثال کے طور پر کسی نبی کے بارے میں عقیدہ ہمارا ایسا ہے کہ بھئی نبیوں سے غلطی ہوتی تو عقیدہ رکھنے والا بھی کافر ہے۔ ہمارا عقیدہ، اسلام کا عقیدہ ہے کہ کسی نبی سے کسی قسم کی کوئی چھوٹی بڑی غلطی نہیں ہوتی۔ اگر کسی مسلمان بندے کا یہ عقیدہ ہے نبیوں سے غلطی ہوتی، بھائی انہوں بھی انسانان سے ان سے بھی غلطی ہوتی، ایسا عقیدہ رکھنے والا بھی ان بھی کافر ہے۔ بھائی کہ بولے تو نبیوں سے غلطی نہ ہوتی کو اللہ کا ہمارے اسلام کا عقیدہ ہے۔ یہ اسلام بولے تو کیا اللہ رسول اور ہمارا اسلام جو بول رہا ہے اسے ماننے کا نام اسلام ہے۔ سو سبق یہاں تو جاؤ گا یہ سب سمجھنا آپ کو اتنا تک آ گیا جی حالت